نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ جب کوئی قوم ذلت اور بربادی کی دلدل میں گرتی ہے تو وہ اپنی خصوصیات کو بھول جاتی ہے اور غیروں کی اندھی تقلید کی راہ پہ چل پڑتی ہے۔ کچھ یہی حال ہندوستان میں آنے والے صوفیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے مذہب میں گانے اور ساز کو خاص اہمیت ہے، یہ اپنے مندروں میں بھجن گاتے ہیں، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اسی راستے کو اپنایا اور بھجن کے مقابلے پر قوالی کا آغاز ہوا۔ بھول گئے اس اہم ترین اصول کو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ بھجن گانا، تالیے پیٹنا، رقص کرنا، ڈھول پیٹنا، چمٹے سارنگیوں کے ساتھ رام رام کی صدائیں لگانا، یہ ہندوؤں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ اور اس طبلے، ساز اور سرنگی کو، اس ڈھول پیٹنے کو ان صوفیاء نے اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جب قوالی کا آغاز ہوتا ہے سر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، سر ہلتے ہلتے پھر جسم ہلتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی چوغوں کے اندر پہلے آہستہ آہستہ ہلتے ہیں، پھر پورا مجمع تھرکتا ہے اور وہ اس کے اندر ان پہ دھمال پڑتی ہے۔ اور فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وجد کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ لا انکارا۔ وجد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کیا جانیں، یہ سماع ہے۔ اشتہارات بھی چھپتے ہیں تو محفل سماع، اور نہیں جانتے کہ یہ سماع اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل شرک کا ہے۔ اہل ایمان ان کے دلوں کو سکون قوالیوں سے نہیں ملتی، ساز گانے باجے سے نہیں ملتی، ان کے دل کو لذت ملتی ہے تو عرش والے کے کلام کو سن کر ملتی۔ آئیے اہل ایمان کا سماع کتاب سے آگے رکھتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا، انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے،
اور جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، منتخب کیا، جب ان پر اللہ کی آیات، رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں۔ پیر سیفی انگلی کے اشارے کرتا ہے، کرنٹ مارتا ہے، اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے سجدوں میں گرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ کہ معرفت دیا گلہ نے تو انہوں کی پتہ لگنا، تم وہابی ہو، معرفت سے بے بہرا ہو۔ یہ پیر صاحب دل جاری کرتے ہیں، دل ہلتے ہیں ان کے۔ ہم نے ہندوؤں کے پیٹ ہلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ہندو جوگی بیٹھ کر جب سانس اندر لیتے ہیں، تم دلوں کو حرکت کرتے ہو، وہ اپنے پیٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ سرکار نے اگر مجھے کہا یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، اس کے خاتمے کا یا میں کر سکتا ہوں یا میری آج کر سکتی ہے، تو میرا دوست ہے۔ امتیاز کرتی ویٹ کرنا کو باہر چھوڑ۔ یہ جوگیوں کا کام ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہے۔ اللہ کو ماننے والوں پر اثر اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے۔ رحمان کی آیات کو سنتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ سے معافیوں کا سوال کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، محفل سما مقرر کرنے والوں کو سنائیے، اہل ایمان کا دل، اہل ایمان کا ایمان کسی سے بڑھتا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن کون ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، قرآن کو سن کر ایمان بڑھتا ہے، رحمان کی آیات کو سن کر